PFUJ کا اعلامیہ آیا ہے ابھی، اور یہ جو پیکا ایکٹ پاس ہو گیا ہے، اس کے اندر ترامیم جو حکومت وقت کی طرف سے کی گئی ہیں، اس کے خلاف PFUJ نے کل ملک بھر میں یوم سیاہ ملانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ ملک بھر کے پریس کلب، یونین، دفاتر پر سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے، یہ PFUJ کا اعلان ہے۔ پیکا ایکٹ کے خلاف احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی، یہ بھی اعلان کیا گیا ہے PFUJ کی طرف سے۔ صحافی سیاہ پٹیاں باندھ کر سرکاری اور غیر سرکاری تقریبات کی کوریج کریں گے۔ پیکا ترمیمی بل پر حکومت، قومی اسمبلی، سینٹ نے سٹیک ہولڈر سے مشاورت نہیں کی، یہ اعلان کیا گیا ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے صدر مملکت سے بار بار ملاقات کا موقع دینے کی اپیل کی تھی۔ صدر مملکت کا ملاقات کا موقع دیے بغیر بل پر دستخط کرنا انتہائی افسوسناک ہے، جس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ اس کالے قانون کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنے کی کال بھی دی جائے گی آنے والے دنوں کے اندر۔ لہٰذا جو صحافی سراپا احتجاج پہلے جب سے یہ جو معاملہ چلا تھا وہ ہیں، اور آج PFUJ نے یہ اعلان کیا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ جو تحریک ہے یہ کنٹینیو رہے گی انٹل انلیس گورنمنٹ یہ نے جو نیا قانون پاس کیا ہے، جس کو کالا قانون PFUJ ڈکلیئر کر رہی ہے، وہ واپس نہیں لیتے یا اس کے اندر ترامیم نہیں کرتے ود کنسلٹیشن آف جو صحافیوں کی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ۔ پروگرام جو روٹین میں ناظرین، ہماری آج پہلی پوری ہے مذاکرات کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور جو حکومت وقت کی طرف سے کمیٹیاں بنائی گئیں، کمیٹیوں کے 3 اجلاس ہوئے، چوتھے اجلاس کے اندر بیٹھنا تھا، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے کہہ دیا کہ چونکہ آپ نے ہمارے ساتھ، ہم نے آپ کو کہا تھا کہ جب تک آپ کمیشن نہیں بنائیں گے 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، لہٰذا انہوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ اب یہ ہے کہ دونوں اطراف سے اب بیانات آ رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون خاص طور پر حکومت میں یقینی طور پر چونکہ وہی ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو بڑی خواہش تھی، بڑی کوشش تھی یہ معاملات آگے بڑھانے کے لیے، لیکن پاکستان تحریک انصاف میدان سے بھاگ گئی ہے۔ آج پرائم منسٹر صاحب نے جب اجلاس تھا کابینہ کا، وہاں پہ بھی یہ بات جو ہے کی کہ ہم تو ہاؤس کی کمیٹی بنانے کے لیے بھی تیار تھے، ہم بات کرنے کے لیے تیار تھے، اور ایک بار پھر انہوں نے کہا جی اگر کوئی مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو ہم بالکل اس سے نہیں بھاگ رہے، لیکن اگر بات ہونی ہے تو پھر باقی بھی انہوں نے کہا کہ ماضی کے اندر بھی کچھ واقعات ہیں ان کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے۔ لیکن سب سے پہلے چودھری غلام حسین صاحب، میں آپ کے جو انیشل کامنٹس چاہوں گا، خاص طور پر یہ جو صحافتی تنظیموں کی طرف سے یہ جو کل سیاہ قانون کے خلاف یہ جو پورے ملک کے اندر یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا گیا، اس کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ حکومت وقت جو ہے یہ کوئی بیک فٹ پہ جائے گی؟ کیونکہ ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ جب بھی، چاہے وہ 80s کا زمانہ ہے، 90s کا زمانہ تھا، اس کے بعد آنورڈ پاکستان تحریک انصاف نے جو تبدیلیاں لانے کی کوشش کی تھی، تو واپس سارے قوانین کو لینا پڑا تھا، اور صحافی اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھے تھے جب تک وہ اپنی منزل پر نہیں پہنچے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ بھی صحافی کامیاب ہو جائیں گے؟ بالکل ہوں گے، کیونکہ یہ تو صحافت کا ہی گلا گھونٹنے کے مترادف ہے۔ آپ جو مرضی کہتے رہیں، لیکن یہ اس کے نتائج جو ہیں بڑے بھیانک ہوں گے۔ بجائے کہ دنیا آگے جا رہی ہے، مزید سہولتیں اور آزادیاں دے رہی ہے میڈیا کو، اور آواز جو ہے اس کو بلند کرنے کا موقع دیتے ہیں سارے ملکوں اور معاشروں میں، اور پاکستان میں یہ ہر چیز کا گلا گھونٹنے میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ان کا جو نظر آ رہا ہے اس میں یہ ہے کہ ان کے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دے ہیو نتھنگ ٹو سیل، سارا وقت دوسروں کو ان کے گلے کاٹنے میں یا مروڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح جس طرح صحافیوں نے اور ساری تنظیموں نے آج اعلانات کر دیے ہیں، یہ کل نہیں تو پرسوں ایک دن تو ان کو، حکومت کو ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے اور آزادیوں کو بحال کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں کرتے تو یہ میدان جنگ بنا رہے گا، یا پھر سارے ادارے بند کرنے پڑیں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس طرح کی کالے قوانین کی موجودگی میں لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ حسن، مولانا صاحب کا ایک قانون تھا، انہوں نے پاس بھی کر دیا، آگے بھی چلا گیا، پھر مولانا صاحب نے جب کھڑے ہو گئے اپنے پاؤں کے اوپر، انہوں نے کہا جی یہ آپ کو واپس لینا پڑے گا، پھر حکومت نے واپس لیا، نیا ایک آرڈیننس بھی آ گیا۔ آپ کو لگتا ہے ابھی کو مشورہ دیں گے حکومت وقت کو کہ جب صحافی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بات چیت کر رہے ہیں، کنسلٹیشن تو کم از کم کر لیں،
हमारे जो कंसर्न्स है वो तो सुन लें, उसके बाद आप उनको रद्द कर दीजिएगा, तो हुकूमत इसके ऊपर कुछ नजरसानी करेगी। देखिए जी, बात ये है कि बिल्कुल अभी भी जो इस वक्त खदशात हैं उनको दूर करना चाहिए, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करना चाहिए, और इसमें मज़ीद तरामीम भी लाई जा सकती हैं। और जो कानून है, कानून में बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा होती है, और बेहतरी की गुंजाइश अगर मौजूद है और बेहतरी लाई जा सकती है और स्टेक होल्डर्स भी अगर उस पर इत्मीनान का इज़हार करते हैं तो ऐसा अमल जो है वो करना चाहिए, और इसमें अना का मसला नहीं बनाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है जी कि जैसे कल हमारे अफजल भट्ट साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, वो कह रहे थे जी कि हमारे साथ तो वज़ीर इत्तलात जो हैं वो करते रहे और फिर हमारे साथ एक हाथ हुआ। तो मेरे ख्याल से वज़ीर इत्तलात के इस्तीफे को डिमांड करना चाहिए अफजल भट्ट साहब को, अगर वो उनके साथ धोखा दिया। आप बहसियत सहाफ़ी आप भी कर रहे हैं ना सर? मैं तो इस वक्त लीडर नहीं हूं ना, मेरे लीडर जो हैं, कानून पढ़े आपने? मेरे लीडर जो हैं वो अफजल भट्ट साहब हैं। आप मेरी बात सुन लेना, मेरे लीडर तो अफजल भट्ट साहब हैं, डिसीजन तो उन्होंने लेना है। हम तो हुकूमत के पास ही जाएंगे ना। आप बहसियत सहाफ़ी छोड़ें अफजल भट्ट साहब को, आपकी राय में हुकूमत वक्त से हमें उनके डिमांड करनी चाहिए, अपने लीडर को ये कहना चाहिए कि उनसे इस्तीफा मांगे? जी, अगर वो कह रहे हैं कि उनके साथ धोखा दिया गया है, तो फिर अगर धोखा जिसके साथ हुआ है वो डिमांड उसने करनी है, मैंने करनी है। मेरे साथ तो कोई धोखा नहीं दिया। नहीं, क्यों नहीं, हम सबके साथ हो गया ना। मेंबर ऑफ जब पीएफयूजे हमारे सबके साथ धोखा हो गया ना। क्यों? थोड़ा सा फर्क है। क्यों? देखिए, मैं आई टेक हिज वर्ड्स, उनके साथ धोखा हुआ बकौल उनके। अब देखना तो ये भी है कि हम अपनी तरफ भी देखें कि हमारी कोई गलती कोताही है। जी जी बिल्कुल। क्या हमारे कई जो लीडर्स होते हैं उनकी आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है? मैं तो इस बात के ऊपर भी जो है सवाल उठा सकता हूं। देखिए कोई अगर अंडरस्टैंडिंग है उनकी तो कम से कम एक हार्ड लाइन तो लेनी चाहिए उनको। साहब, पीका एक्ट जो है इस वक्त नाफिजुल अमल है, तो अंडरस्टैंडिंग अगर इसके पीछे आप कोई कॉन्स्पिरेसी ढूंढ रहे हैं तो डॉक्यूमेंटरी एविडेंस ले आइए कि वो हम कर लेंगे। चलेगी तो इतनी बात, मेरी बात सर, आप बात को घुमा रहे हैं। नहीं, बात नहीं घुमा रहा, आप कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग किसकी अंडरस्टैंडिंग है? वो यार ऑन द रिकॉर्ड बता के गए हैं कि हमसे कहा और उन्होंने कहा कि आपने तो इस्तीफा डिमांड करें, हमारे से डिमांड करें ना। ये पीएफयूजे ने करना है ना इस्तीफा डिमांड, मैं तो नहीं करना। पीएफयूजे की ताकत क्या है? पीएफयूजे जो करेगा मैं उनके पीछे खड़ा हूंगा। ताकत क्या है? अगर वो डिमांड करते हैं, आपसे पूछ रहा हूं, पीएफयूजे के साथ धोखा हुआ है, अगर वो डिमांड करते हैं वज़ीर इत्तलात की जो है इस्तीफा मांगते हैं, आप डिमांड करते हैं? मोहतरम अफजल भट्ट साहब के जो कानून को आप उनके पीछे खड़ा हूंगा। इस कानून को अच्छा समझते, अगर वो नहीं करते, अगर वो डिमांड नहीं, अच्छा समझते, अगर वो डिमांड नहीं करते, अगर वो डिमांड नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि वो फिर जो बात हुआ वो धोखा नहीं हुआ।